بسم الله الرحمن الرحيم.
کہ شریعت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کا نام اصول دین ہے اور دوسرے حصے کا نام فروع دین. اصول دین اور فروع دین. اصول دین یعنی دین پر جن کی جڑیں، جن کی بنیادیں ہیں، اور یہ دین جس کا نام اسلام ہے، یہ اللہ کا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت دین ہے. اولئک المتقین حضرت علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں اس دین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ هَٰذَا الْإِسْلَامُ دِینُ اللَّهِ، یہ اسلام اللہ کا دین ہے. اور ایک ایسا دین ہے کہ الذی اصطفیٰ لنفسہ، جس دین کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے منتخب کیا. اور ایک ایسا دین ہے کہ لا عوض للانتساب، جس دین میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی ریب نہیں. دین کا نام اسلام ہے. یہ دین کامل دین نہیں ہے، حکومت دین. نام اسلام ہے اور ناسخ ادیان ہے. دین کا نام اسلام اور اس کے آئین کا نام قرآن ہے. دین کے بھیجنے والے کا نام رحمان ہے. دین پہنچانے والا محمد صلی انسان ہے. اور اس دین کے ماننے کا نام ایمان ہے. اور اس کے محافظ کا نام کل ایمان ہے. اور اس دین کا وارث امام زمان ہے. اور اس کے مخالف کا نام شیطان ہے. دیکھیں یہ دین جسے آپ اسلام کہتے ہیں، یہ دین فطرت ہے. اور اللہ نے اس دین کے پھیلانے کے لیے کسی مافوق فطرت طاقت استعمال نہیں کیا. چونکہ دین فطرت تھا، اس لیے اللہ نے بالکل فطری انداز میں دین ہم تک پہنچایا. ورنہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے دین کے پھیلانے کے لیے یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہر بالغ انسان کے سرانے صبح صبح اپنے قانون کی کتاب کو چھپا کر بھیج دیتا کہ اس کتاب کو پڑھو، اور سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ انہیں منواؤ. کر سکتا تھا، قادر مطلق ہے. اور پھر فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی فرشتوں میں صرف ایک بہت تھا، صرف ایک بہت تھا. آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک کون سا ایسا زیادہ تھا سبحان اللہ جس دین کو 1,40,000 دیا تک پہنچا سکے. کہہ سکے وہ ایک کون سا ایسا جو دین کو پہنچا دیتا اور سب عامل و آمدن ہوتے دین پر. تو اس ایک کا نام ملک الموت ہے. فرشتوں کی ضرورت نہیں، صرف ایک بہت تھا. اسی کو لگا دیتا، اس کی ڈیوٹی لگ جاتی. میں دیکھتا کون اللہ کی بات کو نہ مانتا. جہاں کوئی ادھر ادھر ہوتا وہیں سے اپنی زیارت کراتے، سب لائن میں لگ جاتے. آیا نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو اللہ کی باتوں کو نہ مانتا. سب مانتے، ہر ایک کا کلمہ ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قادر مطلق یہ کر سکتا تھا. وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جہاں انسان کے ذہن میں غلط بات آئی تو فوراً حکومت اللہ فارغ نافذ ہوتا تھی، معاملہ ٹھیک ہو جائے. کوئی غلط بات سوچتی
ہاتھ جہاں غلط چیز کی طرف بڑھا تو اللہ جو حکم دیتا ہاتھ شروع ہو جائے کر سکتا تھا اللہ قادر مطلق ہے یہ سب کچھ اللہ کر سکتا تھا لیکن اگر یہ کرتا تو دین دین جبر کہلاتا دین دین فطرت نہ کہلاتا اب دین کیونکہ آیا ہے انسانوں کے لیے اور انسان بنتے ہیں مرد اور عورت دونوں کو لے کر لہذا اس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ نے صرف انسانیت میں سے دو کو چنا مردوں میں چنا جناب ابو طالب کو اور عورتوں میں چنا جناب خدیجہ الکبریٰ کو صلوات علیہ وسلم پھر بعض احباب نے کہا کہ جناب ابو طالب کو تذکرہ نہیں ہوا ابھی تک تو انشاءاللہ ایک دو وجہ اس سلسلے میں ہوں گی مردوں میں چنا اللہ نے جناب ابو طالب کو اور عورتوں میں چنا اللہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو ایک محسن اسلام اور ایک محسنہ اسلام جو محسن اسلام ہے اس کا نام ابو طالب ہے اور جو محسنہ اسلام ہے اس کا نام خدیجہ الکبریٰ محسن اسلام کا نام ابو طالب نہیں تھا نام تو ان کا عمران تھا توجہ دیں نام تو ان کا عمران تھا ابو طالب کنیت تھی لیکن دشمنوں نے پہلی سازش یہ کی اس محسن اسلام کے سلسلے میں کہ کنیت کو مشہور کر دیا اور نام پر پردہ ڈال دیا بے توجہ ہے دشمنوں نے پہلی سازش یہ کی اس محسن اسلام کے سلسلے میں کہ کنیت کو مشہور کر دیا اور نام جو عمران تھا اس پر پردہ ڈال دیا نام کو چھپا دیا کنیت کو مشہور کر دیا یہ نام پر پردہ کیوں ڈالا گیا نام کو پردہ اس لیے ڈالا گیا کہ چونکہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ آل عمران نام پر پردہ کیوں ڈالا گیا اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو چونکہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ آل عمران عمران نام تھا جناب ابو طالب کا اور یہ سورہ جو ہے اس میں آل ابو طالب کا قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے آل عمران کا قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے تو نام کو اس لیے چھپا دیا کہ تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ جس کی اولاد ایسی ہے جس کی اولاد کی عظمت ہے تو وہ عظیم کتنی باعظمت ذات ہوگی جس کی یہ اولاد ہے صلوات پڑھیے گا محمد ورنہ نام تو آپ کا عمران تھا کنیت تو ابو طالب کنیت تھی لیکن نام کو چھپا دیا کنیت کو مشہور کر دیا اور اس کے بعد جو دوسری سازش دشمنان اسلام نے کی اس محسن اسلام کی شخصیت کے سلسلے میں وہ یہی کی کہ کہہ دیا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا معاذ اللہ ایمان نہیں لائے تھے معاذ اللہ مشرک تھے دیکھیں میں کبھی اپنی مجلسوں میں جناب ابو طالب کے ایمان کو بحث نہیں کرتا اس لیے کہ جو کل ایمان کا باپ ہو اس کے ایمان پر جسے شک ہوگا مجھے اس کے پورے خاندان کی ایمان پر شک ہوگا صلوات پڑھیے لہذا ایمان ابو طالب کو بحث کرنا نہیں چاہیے
تو ابھی تک تو ہم جواب یہ دیتے تھے کہ نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن پھر 2-1 برسوں سے ہم ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ۔ ہم نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بے شک ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آپ سب میں کہتا ہوں کہ بے شک ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور لائیے میرے سر کو قرآن کر دیجیے، میں قرآن سر کو اٹھا کے کہوں گا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر سوچئے کون سا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ اے بھائی مسلمانوں، آپ صحیح کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بے شک صحیح کہتے ہیں، مگر کون سا کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں؟ اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا تھا، تو کہتے ہم نے کبھی سنا نہیں۔ ہم نے کبھی کلمہ پڑھا تھا تو جواب یہ ملتا ہے کہ کسی نے سنا نہیں۔ جب سنا نہیں تو کیسے ہم مان لیں کہ انہوں نے پڑھا تھا کلمہ اور وہ مسلمان تھے؟ تو ہم نے پڑھ کے سوال کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے کلمہ نہیں سنا تھا، تو مجھے اتنا بتائیے کہ جس بات کو آپ نے سنا تو اسی کو کہاں مانا؟ یہ آپ کے بہت نہیں کہا گیا، کہا جاتا ہے کہ ہم نے سنا نہیں، تو بھائی جو باتیں آپ نے سنی اسی کا کہاں عمل کیا؟ غدیر میں من کو تو سنا تھا نا۔ مگر آپ نے مانا علی کو بولا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، صاحب ایمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے۔ ماشاءاللہ آج مجمع ہے، آج میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ کچھ پڑھوں۔ دیکھیے بڑا باشعور مجمع ہے، میرے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر چلتے رہیے۔ میں جناب ابو طالب کی ایمان کو بحث نہیں کروں گا، آج میں آپ کو جناب ابو طالب کے فضائل سناؤں گا۔ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، مشرک تھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جس کو سورہ مزمل کہتے ہیں، توجہ دیجیے گا، سورہ ہے سورہ مزمل۔ میں اس سورہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور آیت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں اور دیکھوں گا آپ کا ذہن متوجہ ہوا یا نہیں۔ سورہ ہے سورہ مزمل، آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ آیت ہے سورہ مزمل کی اور آیت مشتمل ہے 3 جملوں پر۔ پہلا جملہ ہے رب المشرق والمغرب، دوسرا جملہ ہے لا الہ الا ہوا، تیسرا جملہ فاتخذہ وکیلا۔ اور توجہ دیجیے گا، اب کر رہا ہوں میں آیت کا ترجمہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں مشرق کا بھی رب ہوں اور مغرب کا بھی رب ہوں۔ میں رب ہوں مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی میرے سوا معبود۔ فاتخذہ وکیلا، پس اے میرے پیغمبر آپ اپنے تمام معاملات میں مجھ اللہ کو اپنا وکیل بنائیے۔ نے سوچ لیجئے میں نے کیا کہا۔ خطاب سرور کائنات سے ہے، مولانا عسکری سے نہیں ہے۔ خطاب ہم سے ہے، اصغر بھائی سے نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مشرق کا بھی رب ہوں اور مغرب کا بھی رب ہوں اور نہیں ہے کوئی میرے سوا معبود۔ فاتخذہ وکیلا، پس ہے میرے پیغمبر آپ اپنے تمام معاملات میں، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے گھر کے باہر کا معاملہ ہو،
یا تو سرکار تو عالم پر نافرمانی کا فتوا لگا، یا تو مان کہ میزان علم نبوت میں ابو طالب کو وکیل بنانا اور یا اللہ کو وکیل بنانا ہے۔ صلوات پڑھیے سلام سمے کے آواز بلند کرو۔ ہے نا بات؟ قابل توجہ، اللہ منع کر رہا ہے، اب وہ بنا رہے وکیل۔ چلیے خیر آپ بیدار ہیں، نکایت اور کون ہے؟ اشارہ بھی یہ بات ہے۔ اور کون سا ایسا سامنے ہے اور کون سا ایسا ہزار ہے کہ جو اس آیت سے مانوس نہیں ہے۔ ہم خدا کی فرشیدہ کی برکت اور عظمت کی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ساری معلومات جو آپ کو ملتی تھی فرشیدہ کے سکتے ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنی معلومات اس فرشیدہ کے صدقے میں ہمارے یہاں عوام کو حاصل ہے، اتنی معلومات لوگوں کے ان کے امام کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ! آیت ہے، آیت تفہیم۔ کوئی ایسا مومن نہیں ہے جس کے ذہن میں آیت محفوظ نہ ہو۔ آیت ہے، آیت تفہیم میں پڑھ رہا ہوں آیت۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ کہ اے اہل بیت رسول تم سے نجاست کو دور رکھیے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کا ارادہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے رب کا ارادہ ہے، تمہارے خالق کا ارادہ ہے، تمہارے رازق کا ارادہ ہے، تمہارے مالک کا ارادہ ہے، یہ نہیں کہنا۔ انما یرید اللہ ہے، انما یرید الرب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کا ارادہ ہے تو ارادے الہی پابند صفت بن جائے۔ تو جب سے وہ رب ہوتا تب سے ارادہ ہو، لیکن نہیں، اس نے کہا اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ کہ اے اہل بیت رسول تم سے نجاست کو دور رکھو۔ اللہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اللہ اہل بیت سے کس چیز کو دور رکھ رہا ہے؟ نجاست۔ نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ معلوم بھی ہوگا کہ جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہے۔ ترجمہ کیا ہے اللہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھ رہا ہے۔ نجاست اہل بیت سے دور ہے، معلوم ہے جو بھی اہل بیت سے دور ہے اور جو جتنا دور ہے اہل بیت سے نجاست دور ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اہل بیت میں رسول اللہ شامل ہیں یا نہیں؟ حضور شامل ہے نا؟ پوچھا کہ آیت کی شان نازل ہوئی، سرکار دو عالم میں سب سے پہلا نام اپنا لیا، نزلت هذه الآية وفي الفتح میرے بارے میں۔ تو اہل بیت میں سرکار بھی شامل ہے، تو گویا اس حضور سے بھی دور ہے، رسول اللہ سے بھی دور ہے، جس طرح علی و فاطمہ حسن و حسین سے دور ہے، اس طرح رسول سے بھی دور ہے۔ کیا حدیث پھر پڑھوا ہے آیت۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّزْقَ مِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اور میں اسی طرح اسے بھی رزق قرار دیتا ہوں جو ایمان نہیں لاتا۔ میں پڑھ گیا کہ کوئی مجھے پڑھنا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اور میں اسی طرح اسے بھی رزق قرار دیتا ہوں جو ایمان نہیں لاتا۔ جو ایمان نہ لائے وہ رزق، اور رزق ہے رسول سے دور، اور ہے نہیں؟ جو ایمان نہ لائے وہ رزق، اور رزق ہے رسول سے دور۔ تو اگر معاذ اللہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے
اس کے بعد جو ہے نا وہ اہم ہے. ازواج رسول میں جتنی ایسا ماشاءاللہ لڑکے کلام ہیں سب ام المومنین ہیں، لیکن حقائق کا بیان کرنا ضروری ہے. ازواج رسول میں زوجہ حضور کی جن کا نام تھا ام حبیبہ. ام حبیبہ کے باپ کا نام تھا ابو سفیان. ہے یا نہیں؟ بڑی باسمت خاتون پسند خدا کی ام حبیبہ. ازواج پیغمبر میں بڑی باسمت بڑی لائق احترام بیوی ہیں. یہ باپ کا نام تھا ابو سفیان. بات میں اس وقت کی جب ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا. خیر ایمان تو کبھی نہیں لایا تھا. بات ہوئی اسلام اس وقت کی بات ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. سب نے لکھا ہے ایک دو کتاب کا نام لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایسی کتاب جس میں بات لکھی ہو. تو بات اس وقت یہ ہے جب وہ مسلمان نہیں تھا. آیا اپنے گھر سے آ رہا تھا پیغمبر کے گھر کسی مسئلے کو گفتگو کرنے کے لیے حضور سے. بیٹی اس کی حضور کے حرم میں آ چکی ہے، حضور کی زوجت میں آ چکی ہے. یہ آ رہا ہے اپنے گھر سے پیغمبر کے گھر کسی مسئلے کو گفتگو کرنے کے لیے. تو تاریخ کہتی ہے کہ جیسے بیٹی نے دیکھا باپ کو آتے ہوئے، یعنی حضور کی زوجہ ام حبیبہ نے دیکھا ابو سفیان کو آتے ہوئے، تو تاریخ کا فیصلہ ہے کہ وہ مسند جس پر حضور بیٹھتے اسے لپیٹنا شروع کر دیا. میں نے آج تو تفسیر یوں نہیں پڑھی ہے. اسے لپیٹنا شروع کر دیا. لپیٹ کر لے جا کے کنارے رکھ دیا. اب وہ جب آیا تو کہتا ہے کہ جانو میں کیا اس لائق کو لگا کے مسند پہ بیٹھ سکوں؟ ہمیں کوئی چور اٹھا لے جاتا کثیر کر دیتا گندا کر دیتا. تم نے لپیٹ کر رکھ دیا ہے کنارے. یہ اس کے فطرے. اچھا آپ مجھے بتائیے انہوں نے کیوں لپیٹ دیا تھا؟ اس لیے لپیٹا تھا کہ وہ مسند ہے اس کو رسول اللہ بیٹھتے ہیں. حضور کی جگہ حضور پر بیٹھتے ہیں. اس لیے لپیٹا تھا. اصل خدا کے ام المومنین ہو تو ایسے کہ چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو نبی کی جگہ پہ بیٹھنے لپیٹ کے رکھ دیا. اب دیکھیں باپ قابل توجہ لپیٹ کے رکھ دیا. باپ آیا آنے کے بعد میں گفتگو کی گفتگو چلا گیا. سب نے لکھا کہ جب کسی نے پوچھا جناب ام حبیبہ سے کہ آپ نے اس مسند پر اپنے باپ کو بیٹھنے کیوں نہ دیا تو لاکھوں سلام ہو کروڑوں درود ہو جناب ام حبیبہ کی ذات پر فرماتی ہے کیفا یجلس الرسا علی فراش طاہر. ارے میں پاک مسند نجاست کو کیسے بٹھاؤں؟ اسے پتا ہے کہ اگر مسند پاک ہو تو پاک مسند پر نجاست کو نہیں بٹھایا جاتا. نہیں ذہن نہیں پہنچا. 4 دن کی زوجہ ہے پتا ہے کہ پاک بستر پر نجاست کو نہیں بٹھایا جاتا. یہ بھیا جیسے پاک بستر پر نجس نہیں بیٹھ سکتا ویسے نجس بستر پر پاک بھی نہیں بیٹھ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں میں لوگ نہیں کہ میں نے کہا جیسے رسول کے بستر پر کافر نہیں بیٹھ سکتا ویسے کافر کے بستر پر آپ نہیں جا کے صلوات پڑھیے. ویسے کافر کے بستر پر رسول بھی نہیں بیٹھ سکتا. اب وہ کون سی سیرت کی کتاب ہے جس میں یہ نہیں لکھا کہ 8 سال کی عمر میں پیغمبر کو جناب ابو طالب نے لے لیا اور لینے کے بعد شیب ابو طالب نے آنے سے پہلے
جناب ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو اپنے ساتھ اپنے بستر پر جاتے تھے، اور اس کے بعد جب شیخ ابی طالب کی منزل آئی نا تو تاریخ میں بڑا عجیب فقرہ لکھا ہے۔ لکھا یہ ہے کہ دن میں جس بستر پر نبی کریم لیٹتے تھے وہ ایسی جگہ پہ بستر لگا رہتا تھا کہ آنے جانے والے دیکھتے رہے کہ بھتیجا میرا محمد اس بستر پر سو رہا ہے، آنے جانے والے دیکھتے رہے کہ یہ بستر ہے اس پر محمد سو رہا دن میں۔ اور لکھا کہ رات آتی تھی تو اس بستر پر لا کر جناب ابو طالب اپنے بیٹے علی کو سلا دیتے تھے، اور علی کو نبی کے بستر پر، نبی کو جا کے علی کے بستر پر۔ سارے دن لوگ دیکھتے رہتے تھے اس بستر پر محمد سو رہا، جب رات آتی تھی تو اس بستر پر لا کے علی کو اور محمد کو لے جا کے علی کے بستر پر۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، لکھا یہ ہے کہ علی کو سلاتے تھے، حالانکہ پیغمبر اکرم کی عمر میں اور علی کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ جناب ابو طالب کے بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا ہے جو پیغمبر کی عمر کا ہے برابر، ایک ایسا ہے جو بڑا ہے، تو ایک ڈھلتی عمر والا، ایک برابر والا اور ایک چڑھتی عمر والا۔ ان تینوں کو چھوڑ کر سب سے چھوٹے حضرت علی انہیں سلاتے تھے۔ آپ نے غور نہیں کیا، مثلا میں ہوں، میری عمر 30-35 برس کی ہوگی، 35 برس، اور میرے بستر پہ لا کے آگے 9 برس کے بچے کو سلاتے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کا قد میرے قد کے برابر نہیں، میرا قد اس کے قد کے برابر نہیں، تو ساروں کو چھوڑ کر، 3 بیٹوں کو چھوڑ کر، وہ جو ہم عمر ہے اسے چھوڑ کر، ڈھلتی عمر والے کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر لاتے ہیں نبی کی بستر پہ، کس کو سلاتے تھے؟ علی کو۔ اے ابو طالب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم عمر ہے اسے سلائیے، جو علی سے بڑا ہے اسے سلائیے، جو نبی کی عمر کے برابر اسے سلائیے، یا علی کو لا کے کچھ سلا رہے ہیں؟ تو شاید جناب ابو طالب جواب دے، خاموش، میں علی کا بھی باپ ہوں۔ یہ علی ہی کو کیوں سلاتے تھے؟ تو کہا خاموش، میں علی کا بھی باپ ہوں، مجھے پتا ہے کہ معصوم کے بستر پہ معصوم ہی سوئے گا۔ صلوات پڑھیے اللہ محمد۔ اور کیا آپ نے کیا؟ تو آیت تطہیر میں رسول اللہ بھی شامل ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ رزق دور ہے، اب رزق ہے کیا؟ علامہ بنصری نے پورا باب قائم کیا ہے کہ رزق کس چیز کو کہا گیا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ الکفر رزق، کفر بھی رزق ہے، تو جب کفر رزق ہے تو رزق ان سے دور ہے، نبی سے بھی دور ہے، علی سے بھی دور ہے۔ جب رزق ان سے دور ہے اور کفر رزق ہے تو اب یہ بحث ہی نہیں کرنا چاہیے کہ علی کس عمر میں اسلام لائے۔ ذہن متوجہ ہے بھائی، کفر ہے، رزق ہے، علی سے بھی دور، نبی سے بھی دور، تو یہ بحث ہی نہیں کرنا چاہیے کہ علی کس عمر میں اسلام لائے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ علی بچپن میں اسلام لائے، علی بچپن میں اسلام لائے۔ علی بچپن میں اسلام نہیں لائے، علی بچپن ہی سے اسلام کو لائے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ نا علی بچپن میں اسلام نہیں لائے، علی بچپن ہی سے اسلام کو لائے ہیں۔ اور سنیے، اگر علی بچپن میں اسلام لائے نا تو اس میں علی کا کون سا کمال ہے بھائی؟ اگر بچپن میں اسلام لائے ہیں تو علی کا کون سا کمال ہے؟ وہ تو حضور کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام کو پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ علی بچپن میں اسلام لائے، اگر بچپن میں لے آئے اسلام تو اس میں علی کا کون سا کمال ہے؟ حضور کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو بچپن میں اسلام لائے
کہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ بچہ فطرت اسلام کا پیدا ہوتا ہے، علی بچپن میں اسلام لے علی کے روزہ کمال ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، میرا قول نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ گیا تھا اڑیسہ، وہاں میرے ایک دوست رہتے، تو جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا چلیے یہیں پر قبرستان ہے، میرا ایک بچہ مر گیا تو اس کی قبر فاتحہ پڑھنا. ہم نے کہا چلیے. میں جب گیا وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو وہاں قبرستان 2-3 حصوں میں تقسیم، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی، سب ایک ساتھ. جب میں فاتحہ پڑھ کے آ رہا تھا تو دور سے دیکھا کہ ایک میت چلی آ رہی ہے. توجہ دیجیے، ایک جنازہ ہے جو چلا آ رہا ہے. چونکہ دور سے دیکھا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ جنازہ کس مذہب کا ہے. یہ مرنے والا جو ہے اس کا مذہب کیا ہے نہیں یاد غور نہیں کیا، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو ایک فکری بات ہے اگر یہ پتہ نہ چلے کہ جنازے کا مذہب کیا ہے تو یہ دیکھو کس کی کنزور اٹھا. سبحان اللہ. ایک فکری بات ہے اگر یہ پتہ نہ چلے کہ جنازے کا مذہب کیا ہے، میت کا مذہب کیا ہے، تو یہ دیکھ لیں آپ کہ جنازہ کن کے کندھوں پہ اٹھا. اٹھانے والے بتائیں گے کہ جنازے کا مذہب کیا ہے، مرنے والے کا مذہب کیا ہے، میت کا مذہب کیا ہے. میں کہہ گیا جو کچھ مجھے کہنا تھا. اگر پتہ نہ چلے کہ مرنے والے کا مذہب کیا ہے تو یہ دیکھو اٹھا کس نے رکھا ہے. تو جب قریب ہوئے تو دیکھا ہم نے وہ گیرو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ماتھے پہ کچھ تھا، ہاتھ میں کچھ تھا، اور سمجھ گئے کہ کسی ہندو کے بچے کا جنازہ ہے. بچہ تھا جو مر گیا، جنازہ ہے. تو فطری بات ہے اگر یہ پتہ نہ چلے کہ مرنے والے کا مذہب کیا ہے تو یہ دیکھ لیں جس کے ہاتھوں پہ جنازہ اٹھا ہے. اٹھانے والے بتائیں گے کہ مرنے والے کا مذہب کیا ہے. ایک مولوی صاحبان اگر آپ کے آج تک سمجھ میں آیا کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا، اگر آپ کو آج تک پتہ نہ چلا کہ ابو طالب کا مذہب کیا ہے تو مرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ ابو طالب کا جنازہ کس کس نے اٹھا رکھا ہے. تعلیم کی حروفوں نے جھاڑ کے جب دیکھا تو دیکھا آگے سے نبی نے اٹھا رکھا تھا، پیچھے سے علی نے اٹھا رکھا تھا. عجیب بات ہے جس کا جنازہ نبوت اور امامت کے کاندھوں پر اٹھے. صلوات پڑھیے میں گزارش یہی کرتا رہتا ہوں کہ آپ جناب ابو طالب کے ایمان پر بحث کا دروازہ بند کرو. بحث کرنا ہے تو آپ علی کو بحث کریں، بیٹے کو بحث کریں. عالم تھا کہ جاہل تھا، سخی تھا کہ کنجوس تھا، مزدور تھا کہ بہادر تھا. اگر آپ کو بحث ہی کرنا ہے تو آپ بیٹے کو بحث کیجیے. آپ باپ تک کیوں پہنچتے ہیں؟ ہماری شرح پر دیکھیے کہ ہم نے آج تک کسی کے باپ کو کبھی سنا. یا آپ مجھے بتا دیتے 6 سال ہو گیا مجھے آتے ہوئے آپ کے درمیان کبھی میں نے کسی کے باپ کو کچھ کہا؟ کسی ابو کو تو ہم نے کبھی کچھ نہ کہا. تو اگر آپ کو بحث کرنا ہے تو بیٹے کو بحث کیجیے. آپ تک آپ ہو جاتے ہیں. ہم نے آج تک کسی کے باپ کو کبھی کچھ نہ کہا. اگر ہم نے کیوں نہ کہا وہ ہماری ایک مجبوری بھی ہے. ایک کو تو کہوں بھی ہمارے ایک مجبوری ہے کہ ہم کبھی کسی کے باپ کو کچھ نہیں کہتے. اب آپ نے ہنس دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں نے مذاق نہیں جملہ کہا. ایسا نہیں ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ایک ہو تو بحث بھی کروں. دیکھیے پڑھے لکھے آداب موجود ہیں، میں بات کی تائید کریں گے. بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر. ان کا نام بتاؤ آپ کو، ان کا نام تھا ابن کثیر.
میرا مطلب سمجھ گیا؟ ابن کثیر. ارے ایک صاحب اور گزرے, بہت بڑے صحابی بھی تھے, جیسے تو علماء کا وہ صحابی, ان کا نام بتاؤں آپ کو, ہنسیے گا نہیں, ان کا نام تھا ابن عوام. ابن عوام, عوام کے بیٹے. اب آپ کس کس سے پوچھے بھائی کس کے بیٹے ہیں؟ ایک صحابی اور گزرے بڑے زبردست, ان کا نام بتاؤں نا, ان کا نام تھا ابن مسافر. اب آپ کس کس مسافر کو پوچھے بھائی کس کے بیٹے ہیں؟ دیکھیے یہ تاریخی حقائق ہیں. ممبر میں بیٹھ کے فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے, یہ بےہودہ باتیں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں. تو ہم سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کسی کے باپ کو کچھ نہیں کہتے, تو ہماری مجبوری ہے. چاہے ابن کثیر ہو, ابن عوام ہو, ابن مسافر ہو, وہاں کیا کہیے کسی کو. اللہ بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ میرے مولا کے باپ پر بحث کا دروازہ بند ہو. ایک جملہ کہوں گا, سمجھدار بندہ انشاءاللہ پر کرے گا, کیا آپ مولا کائنات کے والد ماجد کے سلسلے میں بحث کا دروازہ بند کیجیے. خدا کا شکر ہے کہ ابو طالب کی شکل میں علی کا باپ تو ہے. دروازہ بند کرنا چاہیے. بحث کرنا ہو تو بیٹے بحث کریں کہ مومن تھے کہ نہیں تھے. آپ بیٹے کا بحث نہیں کرتے ہو, باپ تک جاتے ہیں. کافر تھے, مشرک تھے, اور کہا جاتا ہے کہ صاحب کو سب پر تو عذاب ہوگا, اور کو تھوڑا ہوگا. بہت کر رہے ہیں. بس ایک بات اور کہوں گا میں, اس کے بعد آپ انشاءاللہ کل, لیکن بڑی اہم بات دیکھیے, توجہ سنیے گا. باشعور انسان ہمیشہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو تعارف اپنے کمالات کے ذریعے کرواتا ہے, کے ذریعے نہیں. اور کریں بھی کر رہے ہیں. ہمارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے, کسی ہو جائے, ہم اس کے سامنے جب جائیں گے تو اپنا تعارف کرائیں گے اپنے کمال کے ذریعے, عیب کے ذریعے نہیں. ہم کہیں گے ہمارا آپ کا کیا مقابلہ, ہم نے 13 سال میں بہت نبو میں علم حاصل کیا, ہم نے جامعہ نازمہ لکھنؤ میں علم حاصل کیا, اتنی ڈگری ہے, اتنے اسناد, یہ کہوں گا نا. یہ تھوڑی کہوں گا آپ کا ہمارا کیا مقابلہ, آپ PhD کیے ہوئے, ہم 5ویں فیل ہیں. یہ تھوڑی کہا ہے. دشمن کے سامنے انسان میں جاتا ہے تو اپنا تعارف اپنے کمال کے ذریعے کرواتا ہے, عیب کے ذریعے نہیں. اور کیا آپ نے جب بھی مقابلہ ہوگا تو مقابلے میں آنے والے کے سامنے انسان اپنے کمالات کو پیش کرے گا, اپنے عیب کو نہیں. ساری تاریخیں گواہ ہیں کہ مولا کائنات جب بھی جس کے مقابلے میں گئے سوچنے لگے جتنی جنگیں ہیں, جتنی جنگیں, ایک جنگ کو چھوڑ کر جب بھی آپ جس دشمن کے مقابلے میں گئے تو سب سے پہلا فکر نے ہاتھ مار کے کہا کہ میں ہوا جی ابو طالب کا بیٹا, میں ہوا جی
مقابل کچھ بتائے کہ وہ ہے کس باپ کا بیٹا. تو ساری جنگوں میں جناب امیر نے اپنا تعارف کروایا اپنے باپ کے ذریعے. لیکن ایک جنگ ایسی ہے جس میں اپنا تعارف آپ نے باپ کے ذریعے نہیں کروایا. ساری جنگوں میں تعارف باپ کے ذریعے، لیکن ایک جنگ ایسی ہے کہ آپ باپ کے ذریعے تعارف نہیں کروایا، اور وہ ہے جنگ خیبر. میری ماں نے میرا اسلام پریشان ہے جناب مطالعہ. قرآن مجید صرف دو ہی قصیدے پڑھے اور عجیب اتفاق ہے ایک ہی سورے میں دونوں کا قصیدہ. اس کا بھی جو محسن اسلام ہے اور اس کا بھی جو محسن اسلام. محسن اسلام کا قصیدہ پڑھنا ہوگا تو کیا فرمایا کہ علم یزد کا یتیمن کا. اے میرے پیغمبر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی؟ پناہ دے رہے جناب ابو طالب. اللہ کہہ رہا ہے پناہ ابو طالب نہیں. یہاں اللہ نے جناب ابو طالب کا قصیدہ پڑھا اور اسی سورے میں جناب خدیجہ کا قصیدہ ہے. ووجدک عائلا فاغنی. اے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو محتاج پایا تو کیا آپ کو غنی نہیں بنایا؟ غنی کون بنا؟ جناب خدیجہ غنی بنا. اللہ کہہ رہا کہ خدیجہ نے غنی نہیں بنایا، ہم نے غنی بنایا. جسے مسلمان غنی بنائے وہ اور ہوتا ہے. جسے خدیجہ جیسی معصومہ شخصیت غنی بنائے اور ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پرسوں سے ہیں جتنے ہوں گی. ایک محسن اسلام اور ایک محسن اسلام، ان دو شخصیتوں کا احسان احترام. تاریخیں کہتی ہیں کہ اسلام کے نام میں پہلا خون جو بہا وہ بھی جناب ابو طالب کا، اور آخری خون جو بہے گا وہ بھی ابو طالب کا. اسلام کے رگوں میں صرف اور صرف جناب ابو طالب کو لگو. اسی لیے میرے آقا امام حسین نے اپنے حیات کے آخری لمحے میں جب کو تنہا ہو کر خطبہ پڑھا اور عزیز کے سامنے اس خطبے میں پڑھتے پڑھتے امام چاہتے ہیں کہ نحن من صلالۃ ابو طالب. ہماری رگوں میں صرف اور صرف ابو طالب کو لگو. تو کیا سب کچھ ابو طالب کیا ہے؟ تمہیں تو دین اسلام مفت مل گیا، پر جڑ گیا ابو طالب. کربلا کے میدان میں اگر 32 برس کا عباس ہے اس کی رگوں میں ابو طالب کا لگو ہے، اور اگر 6 ماہ کا اصغر ہے تو اس کی رگوں میں ابو طالب، اور اگر 18 برس کا علی اکبر ہے تو اس کی رگوں میں ابو طالب. کون علی اکبر؟ میرے مولا کو جوان بیٹا شکل و صورت میں رفتار و گفتار میں نانا امام کتنا چاہتے تھے اپنے اس بیٹے کو. طالب کے کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد
کسی نے امام حسین کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا مظلوم امام پہلی مرتبہ مسکرایا ہے جب کہیں ملا کر علی اکبر کو اولاد کی محبت باپ سے پوچھے۔ 5 برس کے امام حسین ہیں، نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے، اور نانا نے پوچھا نواسے سے، بیٹا حسین یہ بتائیں باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ امام حسین نے کہا نانا ایک باپ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کو بیٹا دے اور باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا جوان بیٹا باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ فوراً پوچھا میرے لال سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا توڑ دے، یہ نانا یہ سب سے بڑی مصیبت۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حضور یہ حسینی سے سوال کیوں کر رہے ہیں، شاید یقین کرے کہ میرے لال حسین لیکن آئے گا اتنا جوان بیٹا ہوگا اور سینے سے تحریر نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے ماں کی فطرت کیا ہے؟ ماں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور چہرے پر صفحے لگ جاتے ہیں تو ماں نظریں چھڑا چھڑا کے اپنے جوان بیٹے کی بلائیں دیتی ہیں، ہائے میرا لال جوان ہو گیا، اب تو ہوگا، چاند سی دلہن آئے گی، صحن خانہ میں بچے کھیلیں گے، یہ ساری تمنائیں ہوتی ہیں ماں۔ لیکن اگر یہی بیٹا نظروں سے چلا جائے، یہ ارباب بیٹا نہیں جاتا، ماں کے تمناؤں کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لالا کے دل میں کیا کیا تمنا ہے، اتنا چاہتے تھے لوگ اپنے اس بیٹے کو۔ مقتل کے ناموں میں لکھا ہے کہ علی اکبر کی ولادت کے بعد سوج یہ تھا کہ دن میں علی اکبر ہوتے تھے پھوپھی کے پاس اور رات میں ماں کے پاس۔ ایک دن جناب ام لیلہ نے دیکھا کوئی چھپ کر علی اکبر کو چھو رہا ہے، تو کہتی کون ہے جو میرے لال کو چھو رہا ہے؟ امام نے کہا ام لیلہ یہ میں حسین ہوں۔ والیو والد صاحب سوئے نہیں، کہا ام لیلہ اپنی بیٹے کے محبت سونے نہیں دیتی، اتنا چاہتے تھے۔ اور وہی جوان بیٹا ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے، بابا مجھے اجازت دے۔ تو امام نے کہا کہ بیٹے مجھ سے زیادہ حق اس پر تیری پھوپھی کرتا ہے۔ علی اکبر آئے خیمے میں اور آنے کے بعد لکھا یہ کہ پھوپھی کے قدموں پر سر رکھ دیا، پھوپھی نے اٹھایا میرے لال یہ کیا بات ہے؟ تب پھوپھی اپنا اجازت دیجیے، آپ سنا کرتے ہیں جناب زینب کی اجازت دی، دیکھیے خیمے سے جناب عباس کیسے رخصت ہوئے، جناب قاسم کیسے رخصت ہوئے، جناب محمد کیسے رخصت ہوئے، تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ لیکن جناب علی اکبر کی صرف اتنا لکھا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگتے تھے تو کوئی تھا کہ علی اکبر کے دامن کو پکڑ کھینچ لیا۔ پھر اس نے کہا ہو سکتا ہے پھوپھی نہیں ہو، جن نے کہا پھوپھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر پھوپھی پکڑے گی بازو کو پکڑے گی دامن نہیں پکڑے گی۔ پھر نے کہا ہو سکتا ہے ماں نہیں ہو، جن نے کہا ماں نہیں ہو سکتی، جن ماں اگر پکڑے گی بازو کو پکڑے گی دامن نہیں پکڑے گی۔ اے اداکاروں وہ کون تھا جو دامن کو پکڑتا؟ وہ کوئی اور نہ تھا، علی اکبر کی 4 برس کی بہن سکینہ تھی۔ ایک علی اکبر جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ علی اکبر آیا باپ کے پاس، بابا اجازت مل گئی، چھوڑ لینا جاؤ۔ باپ نے بیٹے کو بھی اجازت دے دی، بیٹا گھوڑے پر ادھر علی اکبر مقتل کا رخ کرتے ہیں، مقتل کی طرف آئے، تاریخ کہتی کہ علی اکبر میدان میں آئے اور میرا امام نے پوچھے ٹیلے پر آ گئے، اور ٹیلے پر آ کر امام اپنے جوان بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ عباس بڑے حسین نے نہیں دیکھا، قاسم بڑے حسین نے نہیں دیکھا، اور محمد بڑے حسین نے نہیں دیکھا، لیکن جوان بیٹا جب مقتل میں آیا تھا جوان ٹیلے سے اپنے جوان بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ مولا آپ نے کسی کی جنگ نہ دیکھی، یہ علی اکبر کی جنگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شاید آپ کہا ہو کہ نانا کو ہر رنگ میں دیکھا تھا، اگر نانا کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج حسین علی اکبر کی شکل میں اپنے نانا کی جنگ دیکھ رہے تھے کہ اگر میرا نانا لڑتا تو کس طرح لڑتا۔ یہ ارباب عظیم منظر ہے، جناب امام حسین کی نگاہ جوان بیٹے پر ہے اور ام لیلہ کی
کہ اس کا جوان بیٹا اس سے کچھ مانگے کو دے دے. پانی مانگا تھا نیک پر. میں کہوں میرے شہزادے نیک پر کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے باپ کے پاس پانی نہیں ہے. اگر پانی ہوتا تو بتایا بابا نے اندر پیاسی نہ رہتی. اگر پانی ہوتا تو 4 برس کی بچی پیاسی نہ رہتی. یا آپ نے پانی کیوں مانگا؟ ایک دن نیک پر کو پتا تھا کہ میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے. مانگا اس لیے تھا کہ کون کتنا پیاسا رہا ہے تو سب کو پتا چل گیا. آج دنیا کو کیسے معلوم ہو کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے؟ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا امام نے کہا بیٹا اپنی زبان میں بہر میں دے دے. علی اکبر نے زبان کو بہر میں دیا. فوراً کھینچ دیا پیچھے ہٹے. اے بابا ارے آپ کی زبان کو کانٹے پڑے ہیں. علی اکبر نے بتایا کہ میرا بابا کتنا پیاسا تھا. بازاروں میرا بیان ختم ہوا. آپ نے گریہ کر لیا. ہم نے کتابوں پڑھا کہ ہمارے یہاں 12 اماموں میں سب سے زیادہ جس امام کو پیاس لگتی تھی وہ ہمارے آپ کے تیسرے امام تھے. کئی وجہ تھی. جناب مدینے میں تھے تو جناب لوگ میں لیلا آپ کے سرانے گھر میں پانی لا کے رکھ دیتی تھی. میرا امام رات میں اٹھ کے کئی بار پانی پیتا تھا. لیکن جب 7 دن ہوٹل کے بعد خیمے میں پانی نہ رہا تو میں لیلا ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. اے میرے والد وارث اب کہیں اس کو معاف کرنا. اب خیمے میں پانی نہیں ہے. اے عذاب عذاب آخری خطرہ. اس خطرے سے آپ اندازہ لگائیں کہ کربلا میں امام کتنے پیاسے تھے. لکھا ہے عاشور کے دن جب امام آسمان کی جانب دیکھتے تھے تو آسمان نظر نہیں آتا تھا, دھواں نظر آتا تھا. اور اس ایک خطرے سے اندازہ لگائیں کہ جب امام کے بعد ان کی حیات کے 2 لمحے رہ گئے تو ایک لمحے کو سجدے طلب کیا اور آخری لمحے میں یہی تو کہا تھا اے میرے سیو جب ٹھنڈا پانی پیا. محمد حسین نے غریب کے پیاس پہ یاد کر لے. بازاداروں امام نے دوبارہ اپنے بیٹے کو رخصت کیا. جب رخصت کر چکے تو تاریخ کا سلسلہ ہے کہ بیٹا بیٹا گھوڑے کو اور چلا اور امام اپنے آپ کو روک نہ سکے. پیچھے پیچھے جتنی تیزی کے ساتھ علی اکبر کا گھوڑا جا رہا تھا اتنی تیزی کے ساتھ امام جا رہا تھا. ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ زمین پر گر گیا. آج جب مڑ کے دیکھا تو کوئی اور مطلب بوڑھا تھا. آئے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا. بیٹا یہ تو سوال میں کرتا تھا صاحب اولاد مجھے کیا پتا کہ ایک بات میں تجھے بیٹے کی محبت کیا ہوگی. اچھا بابا اجازت ہے جاؤں؟ ہاں میرے لال جاؤ. اتنی سی بات ہے کہ ایک بار جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنا چہرہ مجھے دکھاتے ہیں. بس میں نے مجلس تمام کی آخری خطرہ شاید کتنا جی خطرہ لکھا ہے کہ دوبارہ آنے پر چلنے لگے تو 2 قدم چلے اور ٹھہر گئے پھر پلٹ کے آئے. اور پلٹ کے آنے کے بعد اپنے باپ کے کاموں میں کچھ کہا. کاموں میں کچھ کہا. اور جیسے کہا امام زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے نظر کو اتر کہتے ہیں بابا باپ کے کاموں میں کچھ کہہ رہے تھے نا تو خیمے سے جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی. کیا میرے بھتیجے نے میرے بھائی کے کاموں میں کچھ کہا. چلے گئے تو امام واپس آئے تو جناب زینب نے پوچھا اے بھیا جاتے جاتے میرے بھتیجے نے کاموں میں کیا کہا تھا. امام نے روک کے کہا اے بہن میرے بیٹے نے کہا تھا بابا اب تو میں جا رہا ہوں شہید ہو جاؤں گا. اے بابا پھوپھیوں کے پردے کا خیال رہے. اے بابا بڑے احترام سے مدینے سے لایا تھا. ایک مرتبہ بیوی زینب نے مستق تو کیا اے بیٹا اکبر ارے پھوپھی کے پردے کا احترام کرو.